آپ نے پاکستان ادھیکرت کشمیر کو بھی لینے کی بات سنسد بھون میں کہی ہے، کیا یہ کہنے کی بات ہے یا واقعی میں سوچ رہے ہیں کہ کچھ کر کے پی او کے ہمارا ہوگا؟ نہیں، میں مانتا ہوں کہ پاکستان آکوپائی کشمیر پر انادھیکرت قبضہ ہے اور یہ بھارت کا ایک حصہ ہے. تو اس کو لینے کا ارادہ ہے ہمارا؟ ارادہ میں آپ کو بتا دوں گا ایسے کارکرم میں. کیا بھلے آدمی اتنا ہی پہچانتے ہوں گے. The Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. نریندر مودی کی حکومت الیکشن سے پہلے پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے یا گلگت بلتستان یا کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اگلا الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی. پاکستان بھارتی سپریم کورٹ یا پھر بھارتی حکومت کے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ کشمیر جو ہے ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ 3 مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑی ہے. اگر 30 مرتبہ پاکستان پہ یہ جنگ تھوپی جائے گی ہم 300 مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر اسمے سیز فائر اسمے نہیں ہوتا تو آج پاک آکوپائی کشمیر نہیں ہوتا. ہماری سینا جیت رہی تھی، وہ بھاگ رہے تھے. 2 دن رک جاتے پورا پاک آکوپائی کشمیر ترنگے کے تلے آ جاتا. اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا. بھارت آنے والا ہے، مودی آنے والا ہے، وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا. بہت بری طرح صفائی ہوگی یہاں پر. یہ فیصلہ سامنے آیا تو عام طور پر جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ اردو میں تو ٹویٹ نہیں کرتے لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اردو میں ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی اور میسج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کی حکومت کے لیے تھا. تو ہم پاکستانیوں کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم بھارت سے کیسے مقابلہ کریں گے. یہ عذر ہم نہیں دے سکتے. لیکن جو طاقت فلسطین کے پاس ہے یہ دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ جرأت کردار ہے، وہ صبر ہے، وہ اخلاق ہے، وہ روحانی طاقت ہے. ہم لوگ بے صبر لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ ذہنی اور روحانی طور پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ہمارے پاس اسلحہ بھی ہو اور ایٹمی طاقتیں بھی ہوں، لیکن ہم ذہنی اور روحانی طور پر خوفزدہ لوگ ہیں. ہم دنیا کی ہر طاقت سے خوفزدہ ہوتے ہیں سوائے اللہ کے، اور حماس کے مجاہدین دنیا کی کسی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتے سوائے اللہ کے. یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ آزمائے گئے اور ہم نے اپنی تمام تر طاقت ہونے کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ دیا. ان کی مدد نہیں کی، ان کی حمایت نہیں کی، ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بڑا قتل عام پوری دنیا کے سامنے کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا آج غزہ میں ہو رہا ہے. پوری دنیا پر حجت تمام ہے. ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے فلسطینیوں کا صبر دیکھ کر، لیکن کوئی مسلمان ملک ہلا نہیں اپنی جگہ سے. کسی مسلمان ملک نے ایک گولی، ایک راکٹ، ایک ٹینک، ایک اسلحہ نہیں بھیجوایا، ایک فوجی نہیں بھیجا، ایک ڈاکٹر نہیں بھیجا. ہم نے حقیقی معنوں میں ان مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا. اور اب اس مکافات عمل کی سزا بہت سخت خاص طور پر پاکستان کو اس لیے لگے گی کہ ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں فلسطین کی حفاظت کے. ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں، ہم ہی ایٹمی طاقت ہے مسلم دنیا کی. وہ فلسطینی رہنما نے ہانیہ نے جو بات کہی کہ اگر پاکستان ایک دھمکی بھی دے دیتا تو اسرائیل دہل جاتا، سہم جاتا، جنگ روک دیتا، یہ بالکل حقیقی بات ہے. پاکستان اگر صرف دھمکی بھی دیتا تو دشمنوں پر دہشت طاری ہو جاتی. اور ہمیں کس بات کا خوف تھا کہ امریکہ مارے گا؟ یہی خوف ہمیں مروا دے گا. جیسے کسی بزرگوں نے کہا کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، تمہارے نصیب میں ذلت بھی ہے اور جنگ بھی. اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا. بھارت آنے والا ہے، مودی آنے والا ہے، وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا. بہت بری طرح صفائی ہوگی یہاں پر. اس وقت آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کیسے جنگ کریں، ہماری تو معیشت ٹھیک نہیں ہے. دشمن نے یہ نہیں دیکھے گا. یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ اس نے کب داخل ہونا ہے، اور آپ کو یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنا عذاب دینا ہے. مگر پاکستانی قوم چاہے یا نہ چاہے، جنگ کرنا چاہے یا نہ چاہے، آپ کو لڑنا تو پڑے گا. اور اسی کا نام غزوہ ہند ہے. بہتر ہے تیاری کر لیں، بہت سخت سزا آنے والی ہے آپ کی.